بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ کا سفر۔ غار ہرا۔ مکہ کے معزز اور صالح لوگوں میں رواج تھا کہ وہ اپنی سیانی عمر میں بچوں کی کمال تربیت اور پرورش کے بعد مکہ شہر سے نکل کے کبھی صحرا کی وسطوں میں جا بسیرا لگاتے، کبھی مکہ کے گردا گرد چار پہاڑیوں میں سے کسی پہ چڑھ کے پہاڑ کے کسی غار میں ہفتوں مہینوں کسی نکھری سوچ میں ڈوب کے زندگی کے اسرار سوچنے لگتے۔ وہ سوچ کے اس مراقبے کے لیے عموماً رمضان کا مہینہ چنتے، گھر سے چند دنوں کا زدیرہ لے کر تنہا کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے اور سوچوں میں خود کو ڈبو لیتے۔ شاید وہ صحراؤں پہ چھائے عرب معاشرے میں رائج رسموں کو وہ سوچتے، مہمان نوازی کیوں ضروری ہے، کیوں قبائل میں نسلی امتیاز ہے، یہ زندگی کیا ہے، کب سے لوگ زندہ ہیں، ہر زندہ ایک دن مر جاتا ہے، مر کے وہ کدھر جاتا ہے، کیا زندگی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، روح کیا ہے، کون ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، کوئی تو ہے، شاید وہی خدا ہے، خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس نے ہم سب انسانوں کو دے رکھی ہیں، مگر اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، شکر کیا ہے، کون سی قوت صبر پہ اکساتی ہے، اس صبر کا کوئی انعام بھی ہے، انعام کیا ہوتا ہے، کیا گناہ ثواب کا کوئی وجود ہے، سوال تو سینکڑوں تھے۔ خدا جانے مراقبے میں مہینوں تنہائی میں بیٹھنے والے قریش کے درمیانی اور سیانی عمر کے شرفا کیا سوچا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں بھی سوچ بچار کے لیے ہفتوں اور مہینوں کسی ویرانے میں بیٹھ کے سوچنے کا رواج تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہر سال باقاعدگی سے سال کے ایک مہینے ماہ رمضان میں اپنی بستی سے نکل کر خانہ خدا کے مشرق میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایستادہ اونچے پہاڑ پہ جا کے سوچا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل نور تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے چند دنوں کا زیادہ راہ لے کر تنہا جبل نور پہ چڑھ جاتے۔ پہاڑ کی چڑھائی درمیان تک زیادہ کٹھن نہ تھی۔ درمیانی بلندی سے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے قریب جانے میں بڑی احتیاط اور تردد کی ضرورت تھی۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے کوئی 80 فٹ نیچے تقریباً 15 فٹ چوڑا اور 18 فٹ لمبا ایک صحنما پتھریلا ہموار قطع تھا، جس کی مغربی نکر پہ دونوں طرف سے ترچھی جھکی چٹانوں کی اوٹ میں ایک خیمہ نما پتھروں کی سلوں کی غار تھی۔ غار کے بند دہانے میں ایک عمودی پتلی سی درز تھی۔ اس درز کا رخ کچھ ایسا تھا کہ غار میں بیٹھ کے اس درز سے 1.5 میل دور نیچے مکہ کی وادی کے عین نشیب میں بنے خانہ خدا کا پورا صحن اور کعبہ کی ساری عمارت نظر آتی تھی۔ اس غار کی چھت دو مخروطی چٹانوں کے اوپر آپس میں مل کر ایک عجیب کونا بناتی ہے۔ نیچے غار کا فرش ایک سیدھے پتھر کی ہموار سل تھی۔ اس سل کا سائز اتنا تھا کہ کوئی معقول قد کاٹ کا آدمی اس پہ تنہا لیٹ سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، وہ کھڑا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ غار کی تکونی چھت درمیان میں کسی درمیانے لمبے قد کاٹ کے آدمی کو اس چھت کے پتھروں سے سر ٹکرائے بغیر کھڑا رکھتی تھی۔ کھڑا آدمی کھڑے ہو کے اپنے دونوں ہاتھ دونوں طرف پھیلائے تو اوپر سے نیچے آتے 50 کے زاویے پر پچھلی پتھروں کی سلوں پہ اس آدمی کے ہاتھ چھو جاتے تھے۔ وہ غار ایک تنہا آدمی کے لیے ایک معقول پتھر کی جھونپڑی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار ایسے بنی لگتی تھی کہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد کاٹ اور جسم کو سوچ کے عین ناپ سے بنایا گیا ہے۔ اس غار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہفتوں گزارا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب بھی آقا کے مشابہ تھے۔ اس غار میں آقا 40 سال کی عمر میں ہر رمضان میں باقاعدگی سے آنے جانے لگے تھے۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ اس غار میں آنے کے لیے ان کے آگے کے چھوٹے سے پتھریلے صحن میں قدم رکھنے کے لیے ایک عجیب شرط تھی۔ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنی پتھر کی سلیں غار سے پہلے صحن کے جنوبی طرف کچھ عجیب انداز میں ترچھی ہوئی ایک دوسرے کو بغیر چھوئے چند انچ کے فاصلے پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ دو چٹانیں تھیں جن کے درمیان ایک ترچھی قدرے بل کھاتی درز تھی۔ آج بھی وہ درز اتنی ہی اور ویسی ہی ہے۔ اس درز سے غار میں جانے والا کھڑا ہو کے ترچھا جسم کر کے لیٹ کے سرکتا ہوا پڑتا ہے۔ غار کی طرف گھومتا تو اس کے قدم غار کے دہانے پہ بنے پتھر کی سلوں کے صحن میں پہنچتے۔ اس درز میں اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی موٹا جسم والا آدمی جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو، سینہ پھولا ہوا ہو، جسم بھاری ہو،
کسی بھی حالت میں غار ہرا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس وقت بھی ایسا تھا، آج بھی 1500 سال بعد غار ہرا کے دہانے ان دو پتھروں کی سلوں سے گزرنے کی یہی شرط ہے۔ ان مقدس پتھروں کا لمس بہت متبرک ہے۔ وہ لمس وہی ہے جو 1500 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کو سر سے پیر تک چھو کے آج تک معطر ہوا ہے۔ اس پتھر کی درد سے گزرتے ہوئے عجیب احساس روح میں جاگتا ہے کہ جن پتھروں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تھا، وہی آج ہمیں چھو رہے ہیں، اور اس قربت بھرے انداز میں اس درد سے گزر کے پتھر کی سلوں کے صحن میں پہلا قدم چل کے کعبہ کے رخ پہ مغرب میں غار ہرا کی تکونی غار ہے۔ یہ غار ہے جہاں خدا کا آخری پیغام پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا تھا۔ وہ بہت مقدس جگہ ہے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔